شریعت نے آزادی کا کیا مقام رکھا ہے اور اسلام میں آزادی کو کس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے؟ آزادی کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاہ وبعد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دن جو یوم آزادی اور 14 اگست پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر پاکستانی اس موقع پہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے ایک خطے میں جہاں اس کی اپنی مرضی اور اپنی آزادی اور اسے سب کچھ حقوق حاصل ہیں، بالکل وہ سمجھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس میں پاکستان کے ہر طبقے کا ہر فرد شامل ہے۔ آپ نے اصل میں اب اس کو کہا کہ بھئی ہم آزادی کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں اور اس کو کچھ ساتھ شرعی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، چونکہ ہم ہیں بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، تو اس حوالے سے جہاں تک تعلق ہے آزادی کی اہمیت کا، تو شریعت سے پہلے یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فطرت میں آزادی رکھی ہے، اور اگر کہیں اس آزادی پہ کسی موقع پہ کوئی پابندی کو قدغن لگتی ہے تو ہر چیز اس کو برداشت نہیں کرتی یا تڑپتی یا اس سے تنگی محسوس کرتی ہے۔ عام مثال مشہور ہے کہ یعنی اگر بلی کو آپ بند کر دیں پنجرے میں تو وہ کوشش کرتی ہے، حتیٰ کہ بلی اگر کمرے میں خود داخل ہو گئی یا دروازہ بند ہو گیا تو وہ کوشش کرتی ہے کھٹکا کرنے کی کہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے دروازہ کھلے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ بعض جگہ میں زیادہ محفوظ ہو لیکن پھر بھی نکلنا پھر بھی اس کو نکلنا ہے۔ اب آپ دیکھیں پرندہ ہے، کسی پرندے کو، چڑیا کو یا کبوتر کو، اس کو پکڑ کر آپ پنجرے میں بند کریں، پنجرے میں بند ہے، وہ بلی سے، چوہے سے، کسی بھی کتے سے، ہر درندے سے وہ محفوظ ہو گیا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آزادی چھن گئی ہے۔ اور اگر اس کو دیکھیں ہم، چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے تو مثالیں بھی قرآن و حدیث سے اور نبی اکرم علیہ السلام سے، کہ جب صحابہ کرام نے ایک پرندے کے یا چڑیا کے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ لیا تھا اور وہ اس سے کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، لیکن وہ چڑیا اوپر کیسے پھڑپھڑا رہی تھی، چکر لگا رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ بھئی میری یا میرے بچوں کی آزادی جو ہے وہ چھن رہی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ فطرتی طور پر ہر چیز آزادی چاہتی ہے۔ باوثوق صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عاشورہ کے دن جو واقعہ پیش آیا اس میں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور وہ نجات یعنی آزادی ملی۔ کتنے عرصے تک وہ فرعون کے غلام رہے بنی اسرائیل؟ فرعون اپنی مرضی سے ان کو چلاتا تھا، ان کے بیٹوں کو، بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو غلام بنا رکھا تھا، اپنے جس جگہ پہ چاہتا تھا کسی کو کام پہ لگاتا، کسی کو ڈنڈے مارتا، کسی کو کیا کرتا تھا۔ لیکن اس دن عاشورہ کے دن، اس پورے پچھلے کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے، کچھ 40 سال کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور وحی نبوت ملی، اس سے پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور نبوت کے بعد بھی جو ایک بحث مباحثہ اور دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنے سال گزرے، آخر اس دن جب اللہ نے اس دشمن کو تباہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی، یعنی آزادی ان کو مل گئی، تو یہ کس قدر ان کے لیے اہمیت کی، خوشی کی بات تھی۔ تو آزادی میں خوشی ہے، شریعت میں بھی اس کی نہیں ممانعت ہے، کبھی خوشی نہیں ہے۔ تو آزادی کی اہمیت یہاں ہے، اور اس اہمیت کا اندازہ پھر نبی علیہ السلام نے جس کو برقرار رکھا کہ جب آپ نے مدینہ کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو اس دن کا، تو انہوں نے یہی کہ بھئی چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی تھی، احسان کیا تھا، آزادی ہمارے بڑوں کو ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے
اس آزادی کے، اس نعمت پہ، اس نجات کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا. یعنی انہیں نجات ملی، آزادی ملی، تو انہوں نے روزہ رکھا ہے. روزہ رکھا. یہ خوشی ہوئی، جی اللہ کا احسان، اور اس پہ پھر اللہ کا شکر، اور شکر کے طور پر ہے. یعنی یہ چیزیں آزادی کا حصہ ہیں. آزاد. اور اگر تھوڑا سا ہم اور بھی آگے لے چلیں تو اگر قرآن سے بھی ہم لینا چاہیں تو قرآن میں عام جو بہت ہی مشہور آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی اکراہ. اب اکراہ والی جو بات ہے کہ یعنی کسی کو مجبور نہیں، کسی کو غلام بنا کر نہیں، کسی کو تنگ کر کے کچھ نہیں، ہر ایک اپنی آزادی سے جو، اگرچہ وہ صرف عقیدے اور دین کے بارے میں ہے، یعنی دین میں اگر یہ ہے تو ظاہر باقی چیزوں باقی سب چیزوں میں ہے. اور یہ چیز یہ سب سے، اور پھر فطرتی طور پر ہم لیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول متا استعبدتم الناس، بالکل تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے. وقد والدتهم امہاتهم احرارا، جب پیدا ہوئے تھے ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. بندہ پیدا، انسان پیدا آزاد ہوا ہے تو تم حکمران، تم لوگ بڑے لوگ کیا غلام بنا لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع دن سے فطرت کے اندر آزادی ہے، اور آزادی کی اہمیت شرعی طور پر بھی اتنی ہی ہے. آزادی ہوتی ہے تو بندہ عقیدہ بھی صحیح اپناتا ہے، آزادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کردار بھی عملی طور پر وہ صحیح پیش کرتا ہے.